إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں، امن و سلامتی اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں سے ایک عظیم الشان نعمت ہے۔ ایک انسان کو اللہ کی طرف سے چین و سکون کا ملنا، امن و امان کا ملنا، یہ اس کے لیے کامیابی کے راستوں کو ہموار کرتا ہے۔ کوئی بھی سماج جب امن و امان میں ہو، اس سماج میں ترقیاں اور اسی طرح سے تجارت اور اسی طرح سے علمی اور سماجی کام بڑھتے ہیں۔ سائنس کی ترقی اس میں ہوتی ہے، معیشت اس میں بڑھتی ہے اور وہ سماج پھلتا پھولتا ہے۔ لیکن اگر اس سماج سے امن و امان نکال دیا جائے، وہ سماج خوف و خطرے میں جینے لگے، تو پھر صرف اپنے سروائیول اور اپنی بقا ہی کی فکر اس کو لگی رہتی ہے اور وہ کوئی بڑا کام نہیں کر پاتا ہے۔ آپ تاریخ اگر دیکھتے ہیں تو آپ کو دکھائی دے گا کہ سائنس کی ترقیاں عام طور سے ایسے ملکوں اور سماجوں میں ہوئی جس میں لوگ امن و امان سے تھے۔ لہذا اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں سے ایک عظیم الشان نعمت جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بطور نعمت جتایا ہے، وہ امن و سلامتی ہے۔ سورہ قریش میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تو قریش کو، عرب والوں کو، لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس گھر کے یعنی کعبہ کے رب کی عبادت کریں۔ کعبہ کی نہیں بلکہ کعبہ کے رب کی عبادت کریں۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے رب کی عبادت کریں۔ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ، جس نے انہیں بھوک کی حالت میں کھلایا، وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، اور انہیں خوف سے امن و امان نصیب کیا۔ خوف سے نجات دے کر انہیں امن و سلامتی سے نوازا۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنی نعمت کے طور پر اس بات کو بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے بھوک کی حالت میں انہیں کھلایا۔ ایک بہت بڑا مسئلہ انسان کا پیٹ کی آگ کا مٹانا، اللہ تعالیٰ نے انہیں رزق دیا کھانے کے لیے۔ اور اسی کے ساتھ ایک دوسری اہم نعمت اللہ نے بیان کی، وہ یہ کہ خوف سے ان کو امن و سلامتی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امن و سلامتی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا بھی یہ بتاتی ہے کہ یہ مانگنے کی چیز ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ امن و سلامتی کا تعلق ایمان سے ہے، اسلام سے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معروف سنت ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأى الہلال، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہینے کا پہلا چاند، جس کو ہلال کہتے ہیں، پہلی تاریخ کا چاند ہلال دیکھتے تو آپ یہ دعا پڑھتے ہیں اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامة والاسلام والتوفیق لما نحب تحب وترضى ربنا وربک اللہ۔ یہ بہت پیاری دعا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے کی شروعات میں چاند دیکھ کر پڑھتے تھے۔ یہ رمضان کے ساتھ خاص نہیں بلکہ پہلا چاند جس کو ہلال کہتے ہیں، آپ اس چاند کو دیکھ کر یہ دعا پڑھتے تھے۔ کیا دعا ہے؟ اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان، اے اللہ اس چاند کو، اس ہلال کو ہم پر نمودار کر امن اور ایمان کے ساتھ، امن اور ایمان، امن کے ساتھ میں اور ایمان کے ساتھ، والسلامتی والاسلام، اور سلامتی
اور اسلام کے ساتھ، اور والتوفیق لما تحب و ترضا، اور اے اللہ اس توفیق کے ساتھ، ان اعمال کی توفیق کے ساتھ جو تو پسند کرتا ہے، جن سے تو راضی ہوتا ہے۔ ربنا وربک اللہ، ہمارا رب بھی اللہ ہے اور تیرا رب بھی اللہ ہے۔ ہلال سے خطاب کرتے ہوئے کہتے کہ ہمارا رب بھی اللہ ہے اور تیرا رب بھی اللہ ہے۔ ہم چاند کو رب نہیں مانتے ہیں، ہم چاند کی عبادت نہیں کرتے ہیں، چاند کے اوپر ہمارا اعتقاد نہیں کہ اس سے انسان کی تقدیر بنتی سنورتی ہے، کہ فلانی اماوس ہے اور پونم ہے اور اس سے انسان کی زندگی کے فیصلے ہوتے ہیں، ہم نہیں مانتے ہیں، بلکہ ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ چاند بھی اللہ رب العالمین کے حکم کے تابع ہیں، اس کا ایک خالق ہے، اس کا ایک مالک ہے۔ ربنا وربک اللہ، ہمارا رب بھی اللہ ہے اور تیرا رب بھی اللہ ہے۔ اس حدیث کو امام ابن حبان اور امام الدارمی نے روایت کیا ہے اور یہ حدیث صحیح ہے۔ اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ ہر مہینہ جو نیا مہینہ آیا ہے وہ امن و امان کے ساتھ، امن اور ایمان کے ساتھ ہو اور سلامتی اور اسلام کے ساتھ ہو، اس سے مدینہ والوں کو، مسلمانوں کو امن نصیب ہو اور ایمان کی توفیق، ان کے عقیدے کی پختگی اس میں ہو، اسی طرح سے ان کے مال، ان کی جان، ان کی عزتیں سلامت رہیں، اور اسی کے ساتھ انہیں اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے دین اسلام پر چلنے کی توفیق بھی ملے، ہر اس عمل کی توفیق ملے جسے اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اور سے راضی ہوتا ہے۔ اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے، اس دعا سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں امن اور سلامتی کی کتنی اہمیت تھی کہ آپ اللہ تعالیٰ سے ہر مہینے کی شروعات میں دعا کرتے تھے کہ اللہ ہم کو امن و سلامتی عطا فرما۔ مزید یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ کہیں نہ کہیں امن کا ایمان سے تعلق ہے اور سلامتی کا اسلام سے تعلق ہے۔ امن و سلامتی کو آپ ایمان اور اسلام سے الگ نہیں کرتے، آپ اس کو امن و سلامتی کو ایمان سے اور اسلام سے الگ نہیں کر سکتے، بلکہ یہ ایمان اور اسلام کا نتیجہ ہے۔ ایک بہت بنیادی بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ سماج کے اندر امن آئے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ سماج میں سلامت رہیں لوگ، سلامتی آئے یہاں پر، تو اس سماج میں ہم کو ایمان اور اسلام کو لانا پڑے گا۔ ایمان اور اسلام ہی وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے حقیقی معنوں میں ظاہری و باطنی، دنیاوی و اخروی امن و سلامتی انسان کو نصیب ہوتی ہے۔ کسی ایک حصے میں زندگی کے آدمی کو امن مل سکتا ہے اسلام کے بغیر، ایمان کے بغیر، لیکن حقیقی معنوں میں کامل درجے میں امن اور سلامتی اسلام اور ایمان کے بغیر نہیں مل سکتی، اور آخرت میں سلامتی اور امن ناممکن ہے۔ اس کا مدار ایمان اور اسلام ہی پر ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے دنیا اور آخرت میں امن کو ایمان کا نتیجہ قرار دیا ہے، اور امن اللہ کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے ان لوگوں کو جو اپنے ایمان کو سنبھالیں۔ جو لوگ دنیا میں اپنے ایمان کو سلامت رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے ان کو امن و سلامتی عطا فرماتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ قرآن کریم میں سورہ الانعام میں آیت نمبر 82 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان میں ظلم کی ملاوٹ نہیں کی، یہاں ظلم سے مراد شرک ہے، اللہ کے حق میں ظلم کہ اللہ کا حق کسی اور کو دیا جائے، یہ ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی بجائے بندہ لوگوں کی عبادت کرے، بتوں کی، سورج چاند ستاروں کی، پیڑ پودوں کی یا انسانوں کی، نبیوں کی، ولیوں کی یا پتھروں کی عبادت کرے، قبروں کی عبادت کرے، اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا، اللہ کا حق کسی اور کو دیا۔ اللہ کا حق کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا اللہ کا حق ہے۔ الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور انہوں نے اپنے ایمان میں ظلم کی ملاوٹ نہیں کی، شرک سے بچتے رہے، اولئک لہم الامن، ایسے ہی لوگ ہیں جن کے لیے امن کا وعدہ ہے، انہی لوگوں کے لیے
اللہ کی طرف سے امن کا وعدہ ہے۔ وَهُمْ مُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ دو باتیں اللہ تعالیٰ نے کہیں، دو کام کرو، دو چیزیں ملیں گی۔ ایک کیا کرنا ہے؟ ایمان لاؤ، اور ایمان میں زندگی بھر شرک کو ملنے مت دو۔ زندگی بھر اس ایمان کی حفاظت کرو، شرک اس میں ملنے مت دو۔ شیطان کوشش کرے گا کہ تمہارے ایمان میں شرک کو ملا دے، مت ہونے دو ایسا۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اس کے بعد اس کا وعدہ کیا ہے، اس پر انعام کیا ہے؟ اولئک لہم الامن، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے۔ کہاں؟ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہے۔ وہم مہتدون، اور یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں اللہ کے نزدیک، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہے۔ دنیا میں صراط مستقیم کی رہنمائی ان کو ملے گی، اس پر ثابت قدم اللہ تعالیٰ انہیں رکھے گا ان کے ایمان کی وجہ سے، اور آخرت میں ان کو ہدایت ملے گی، یعنی آخرت میں انہیں اللہ تعالیٰ جنت کا راستہ دکھائے گا۔ تو جو لوگ ایمان لائیں اور اپنے ایمان کو شرک سے بچائے رکھیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دنیا اور آخرت میں امن کا، سلامتی کا وعدہ کیا ہے۔ لہذا اس سے بات معلوم ہوئی کہ ایمان کا اور امن و سلامتی کا گہرا رشتہ ہے۔ اللہ کی طرف سے امان اسی کو ملے گی، اللہ کی طرف سے وہی سلامت رہے گا آخرت میں اور دنیا میں بھی جس کے پاس ایمان ہے۔ جس کا ایمان شرک سے سلامت ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے سلامتی کا وعدہ ہے۔ شیطان سے سلامتی، نفس سے سلامتی، دشمنوں سے سلامتی، ہر قسم کی قبر میں سلامتی، حشر کے میدان میں سلامتی، تو یہ جہنم سے سلامتی اللہ تعالیٰ کی طرف سے امن کا وعدہ اس کے لیے ہے جس کے ایمان میں شرک کی ملاوٹ نہ ہو۔ اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ایمان کا اور امن و سلامتی کا گہرا تعلق ہے۔ اسی طرح سے دنیا میں انسان کا سب سے بڑا دشمن کوئی حاکم اور حکمران نہیں ہے، سب سے بڑا دشمن کوئی بیماری نہیں، بلکہ انسان کا سب سے بڑا دشمن اگر کوئی ہے تو وہ شیطان ہے، جو اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امن سے، سلامتی سے محروم کر کے جہنمی بنانے کے لیے تیار ہے۔ رات دن کوشش کر رہا ہے، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر طرف سے اس پر حملہ کر رہا ہے تاکہ کسی طرح سے وہ اللہ کا مجرم بن جائے اور اللہ تعالیٰ کی حفاظت سے وہ نکل جائے۔ اس شیطان سے حفاظت کن لوگوں کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، تو جب بھی قرآن پڑھنے کا ارادہ کرے تو شیطان رجیم سے، مرجوم سے، جسے آسمانوں میں رجم کیا جاتا ہے، آگ کے شعلے مار کے بھگایا جاتا ہے، تو اس شیطان سے، شیطان کے مقابلے میں اللہ کی پناہ مانگ۔ کب؟ جب تو قرآن پڑھے۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور فرمایا کہ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اس شیطان کا بس ان لوگوں پر نہیں چلتا ہے، ان لوگوں پر نہیں چلتا جو اپنے رب پر ایمان لائیں، جو اللہ پر ایمان لائیں اور اللہ پر توکل کرتے ہیں۔ معلوم ہے کہ جس انسان کی زندگی میں ایمان ہو اور اس کا بھروسہ اللہ پر ہو، ایسا انسان شیطان سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ دو چیزیں زندگی میں ہونی چاہیے: اللہ کی بات پر یقین، اللہ کی بات پر ایمان، اور اللہ کی ذات پر بھروسہ۔ وہ اپنے سارے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دے۔ میری ٹیکنالوجی، میرا نالج، میری ڈگری، میرا پیسہ، میری فالوئنگ، میرے سپورٹر، میرا خاندان، میرے پولیٹیکل کنیکشن، میری ساری چیزیں، میرے اثرات، یہ ساری چیزیں جو ہیں ان سے میرے کام بنتے ہیں؟ نہیں، اللہ تعالیٰ میرے کاموں کو بناتا ہے، وہ چاہے تو بگاڑ دے۔ صحت، تندرستی، مال و دولت، دنیا کی کامیابی، خوشی، ناخوشی، کامیابی، ناکامی، صحت، بیماری، زندگی، موت، ہر قسم کی چیز اللہ کی طرف سے آتی ہے۔
اللہ پر بھروسہ رکھنا کہ اللہ ہمارے کاموں کو بنائے گا، اللہ کے سوا ہمارے مسائل کو کوئی حل نہیں کر سکتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ شیطان کا زور کن پر نہیں چلتا ہے؟ شیطان کا زور ان پر نہیں چلتا ہے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی بات پر یقین کرتے ہیں، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ تو ایمان اور توکل یہ دو بنیادی چیزیں ہیں جن کے نتیجے میں ایک انسان شیطان سے محفوظ ہو جاتا ہے، شیطان سے سلامت رہتا ہے۔ تو امن و سلامتی جب بھی یہ ذکر آتا ہے، ہم دنیا میں فسادات ہمارے ذہن میں آ جاتے ہیں کہ رائٹس ہوں گے تو کیا، ظالم بادشاہ ہوگا تو کیا، سیلاب آ گیا، طوفان آئے گا تو کیا۔ ہم مادی اعتبار سے ہی ڈرتے ہیں، لیکن حقیقت میں ہمیں ڈرنا چاہیے ان چیزوں سے جو ہمیں اللہ کے عذاب کے حقدار بناتے ہیں، جو چیزیں ہمیں اللہ تعالیٰ کی سزا، اس کے عذاب کی حقدار بناتی ہیں۔ اگر ڈرنا چاہیے تو ہمیں دنیا کی مصیبتوں سے نہیں، بلکہ ہم کو آخرت کی مصیبت سے ڈرنا چاہیے۔ دنیا کے بادشاہ سے نہیں، کائنات کے بادشاہ سے، جو دنیا اور آخرت دونوں کا بادشاہ ہے، اس کی پکڑ سے، اس کی سزا سے، اس کے عذاب سے ہم کو ڈرنا چاہیے۔ اس سے حفاظت کے لیے پہلی چیز اور بنیادی چیز کیا ہے؟ ایمان۔ ایسا ایمان جو شرک سے پاک ہو، جس میں شرک کی کوئی آمیزش نہ ہو۔ آئیے دیکھتے ہیں دنیوی اعتبار سے امن و امان کیسے آتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو آخرت کے اعتبار سے ہم نے دیکھا، دینی اعتبار سے ہم نے دیکھا، لیکن دنیوی اعتبار سے بھی تین بنیادی چیزوں میں انسان سلامتی سے محروم ہو جاتا ہے: جان، مال اور عزت۔ انسان کے لیے خطرہ کن چیزوں میں ہوتا ہے؟ اسی لیے حدیث میں بھی آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ تمہاری جان، تمہارا مال، تمہاری عزت ایک دوسرے پر حرام ہے۔ یعنی تم کسی کا مال ضائع نہیں کر سکتے، کسی کی جان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، کسی کی عزت خراب نہیں کر سکتے۔ ہر مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کی جان، مال اور عزت محترم ہے، اس کو خراب نہیں کر سکتا ہے، اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ لہذا عام طور سے سماج میں انہی تین چیزوں کے بارے میں فساد ہوتا ہے: یا تو کسی کی جان کو نقصان ہوگا، مار پیٹ ہوئی، قتل کیا، یا پھر کسی کا مال چھینا، چوری، جھوٹ، دھوکہ، غصب کرنا، ظلم کیا، یا پھر کسی کی عزت خراب کی، اس کے خلاف میڈیا کو استعمال کیا، اس پر تہمتیں لگائی اور اس طرح کی چیزیں ہیں۔ تو سماج میں سلامتی کیسے آتی ہے اور اس کا ایمان سے کیا تعلق ہے؟ کتنا گہرا تعلق اس کا ایمان سے ہے؟ آئیے اس کو بھی دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امن و سلامتی کو ایمان کے ساتھ جوڑا ہے اور بتایا کہ ایمان کا اور اسلام کا تقاضا ہے کہ ایک مسلمان دوسروں کے لیے امن والا اور سلامتی والا بنے۔ معلوم ہوا کہ امن و سلامتی یہ ایک نتیجہ ہے، اس کی بنیاد ایمان اور اسلام ہے۔ یہ ایمان اور اسلام سے پیدا ہونے والی چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی فضالہ ابن عبید کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجۃ الوداع، حجۃ الوداع جو حج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، جو اپنی وفات سے پہلے کیا تھا، اس حج میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا اخبرکم بالمؤمن، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ مومن کون ہے؟ مومن کون ہے؟ اور آپ نے خود ہی جواب دیتے ہوئے فرمایا، من امنہ الناس علی اموالہم وانفسہم، کہ لوگ جس سے اپنے مال اور اپنی جان کو امن میں محسوس کریں۔ مومن کون ہے؟ لوگ جس سے اپنی جان کو اور اپنے مال کو محفوظ، امن میں محسوس کریں۔ اور آپ نے فرمایا والمسلم من سلم الناس من لسانہ ویدہ، اور مسلم وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے لوگ سلامت رہیں۔ آج جو ہم جس عنوان پہ گفتگو کر رہے ہیں، امن اور سلامتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ مومن وہ ہے جس سے لوگ امن میں رہیں، مسلم وہ ہے جس سے لوگ سلامت رہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ جب حقیقی معنوں میں ایمان زندگی میں آتا ہے تو دوسروں کے لیے ایسا انسان امن والا بنتا ہے۔ حقیقی معنوں میں جب انسان کی زندگی میں اسلام آتا ہے تو دوسروں کو سلامتی دینے والا بن جاتا ہے۔
تو معلوم یہ ہوا کہ جب تک کہ زندگی میں ایمان اور اسلام نہیں آئے گا ایسا انسان دوسروں کے لیے امن و سلامتی والا نہیں بن سکتا ہے۔ لہذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں امن و سلامتی آئے تو ہم کو ایمان اور اسلام کو عام کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، رسمی طور پر نہیں، حقیقی معنوں میں واقعی ایمان زندگی میں آئے، واقعی اسلام زندگی میں آئے۔ اس حدیث کو جس کو میں نے ذکر کیا امام احمد اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ جب واقعی ایمان انسان کی زندگی میں آتا ہے تو دوسروں کو تکلیف سے بچانے کا مزاج انسان میں پیدا ہوتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں سے تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹانا اس کو بھی ایمان میں شامل کیا ہے۔ معلوم ہوا کہ اس کا ایمان سے تعلق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الایمان بضع و70 شعبہ، ایمان کی 70 سے کچھ زیادہ شاخیں ہیں۔ ایمان کے شعبے ہیں، ایمان کے کئی حصے ہیں، کئی شاخیں ہیں، جیسے پیڑ کی کئی شاخیں ہوتی ہیں، تو ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں۔ اور آپ نے فرمایا افضلها لا الہ الا اللہ، اس میں سب سے جو اعلی شاخ ہے وہ کہا کہ وہ کیا ہے؟ قول لا الہ الا اللہ، انسان کا اپنی زبان سے کہنا اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وَأَدْنَاهَا وَأَوْضَعُهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى، اور ایک روایت میں ہے وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، اور ایمان کی شاخوں میں، ایمان کے اعمال میں سے، ایمان کی خصلتوں میں سے سب سے نچلا عمل اگر کوئی ہے تو راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا۔ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ، اور حیا کرنا، غلط عمل کرنے سے شرمانا، یہ بھی ایمان ہی کی خصلتوں میں سے خصلت ہے۔ شعبہ کا مطلب کیا؟ ایمان کی خصوصیات میں سے، ایمان کی خصلتوں میں سے یہ کہ جب ایمان زندگی میں آتا تو یہ بھی آتا ہے۔ تو آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایمان کا سب سے نچلا شعبہ، سب سے کم تر شعبہ، سب سے چھوٹی خصلت یہ ہے کہ ایک انسان راستے سے ایسی چیز کو ہٹا دے جس سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے۔ معلوم ہوا کہ ایمان جب زندگی میں آتا ہے تو ایک انسان کا مزاج یہ بنتا ہے کہ دوسروں سے تکلیف کو ہٹائے۔ جب ایسا مزاج انسان کا بنے گا تو دوسروں کو تکلیف کیسے دے سکتا ہے؟ اور اگر سماج میں سارے ایمان والے بن جائیں، سارے ایمان والے ہو جائیں تو ہر مسلمان، ہر ایمان والا دوسروں کو تکلیف دینے کی بجائے دوسروں سے تکلیف کو ہٹانے والا بنے گا۔ ویسے ہی جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا کہ لوگ قبیلہ قبیلہ آپس میں جنگیں کرتے تھے سالوں سال۔ اوس اور خزرج دو قبیلے تھے، سالوں سے لڑتے تھے قبیلے، لیکن جب ان کے اندر ایمان آیا، انہیں اللہ تعالیٰ نے اسلام کی نعمت سے نوازا تو ایک دوسرے کے کیا بن گئے؟ بھائی بن گئے، اور ایک دوسرے کے لیے جان دینے والے بن گئے۔ وہ ایک دوسرے کی جان لینے والے تھے لیکن جنگوں میں ایک دوسرے کی حفاظت کرنے والے، ایک دوسرے کی تکلیف میں اس کے کام آنے والے بنے۔ تو معلوم ہوا کہ اسلام جب حقیقی معنوں میں زندگی میں آتا ہے، ایمان دل میں آتا ہے، تو ایسا انسان دوسروں سے تکلیف ہٹانے والا بنتا ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے کتاب الایمان میں ذکر کیا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی نفی کی ہے ان لوگوں سے جو دوسروں کو تکلیف دیتے ہیں، خاص کر کے پڑوسیوں کو۔ آدمی کا بہت قریبی رشتہ جو ہوتا ہے، نسب کے اعتبار سے تو رشتہ داروں سے ہوتا ہے، لیکن اپنے وجود کے اعتبار سے اپنے پڑوسیوں سے ہوتا ہے۔ وہی اس سے قریب ہوتے ہیں، روزانہ ملنا۔ رشتہ دار تو دور رہتے ہیں لیکن پڑوسی کیا ہوتے ہیں؟ اس سے جڑے ہوئے رہتے ہیں، قریب رہتے ہیں۔ بلکہ اس کو کچھ ہو جائے تو پہلے پڑوسی آتے ہیں، رشتہ دار بعد میں آتے ہیں۔ آدمی مر جاتا ہے تب بھی اس کا جنازہ، دواخانہ لانا اس کے پڑوسی ہوتے ہیں، رشتہ دار تو گاڑی کر کے بعد میں آتے ہیں۔ پڑوسی کی اہمیت بہت زیادہ انسان کی زندگی میں ہوتی، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ انسان کے زیادہ تر جھگڑے بھی پڑوسیوں سے ہوتے ہیں، پڑوسیوں سے بنتی نہیں ہے۔ اس کی پارکنگ میری پارکنگ، اس کا کچرا میرا کچرا، اس کا بچہ پاس ہوا میرا فیل ہوا، اس کی گاڑی میری گاڑی، اچھا وہ زیادہ اچھا، اس کا شور شرابہ، اس کے بچوں کی غلطیاں، میرے گھر میں تکلیف۔
اس کا پیڑ، اس کے پھل میرے آنگن میں گر رہے، یا پتے یا کانٹے میرے آنگن میں آ رہے ہیں، تو اکثر پڑوسیوں سے جھگڑا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انسان کے ایمان کا انکار کیا ہے جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ رہے، سلامت نہ رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، جو آدمی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے۔ آپ دیکھیے پڑوسی کو تکلیف نہ دے بعد میں بولا جا رہا ہے، پہلے کیا بولا جا رہا ہے؟ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔ اگر واقعی تیرے دل میں ایمان ہے تو تو نے اپنے پڑوسی کو تکلیف نہیں دینا چاہیے۔ معلوم ہوا کہ دوسروں کی سلامتی، سماج میں سلامتی ایمان کا نتیجہ ہے۔ حقیقی معنوں میں جب انسان کی زندگی میں ایمان آتا ہے تو سب سے پہلے اس کے پڑوسی، اس کے قریبی لوگ اس سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اس حدیث کو امام البخاری مسلم نے روایت کیا ہے، بلکہ ایک روایت میں آپ فرماتے ہیں، ابو شریح رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں، اللہ کی قسم وہ ایمان نہیں لایا، اللہ کی قسم وہ آدمی ایمان نہیں لایا۔ 3 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ آدمی ایمان نہیں لایا۔ صحابہ نے پوچھا قیل ومن یا رسول اللہ، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کون ایمان نہیں لایا، کون ایمان والا نہیں ہے، کس کا ایمان ٹھیک نہیں ہے؟ ومن یا رسول اللہ قال الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، وہ آدمی جس کی شرارتوں سے، جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ رہے، جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ رہے۔ اس حدیث کو امام البخاری نے کتاب الادب میں روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے، آپ دونوں حدیثوں کو ملا کر دیکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی حدیث میں کیا کہا؟ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ پڑوسی کو تکلیف نہ دے۔ پڑوسی کو تکلیف دینا ایمان سے جوڑ کے بیان کیا جا رہا ہے، ایمان اگر ہے تو نہیں دینا چاہیے۔ دوسری حدیث میں کہا کہ اگر تکلیف دیتا ہے، اگر وہ تکلیف دیتا ہے اس کی شرانگیزیوں سے، اس کی شرارتوں سے، اگر اس کا پڑوسی امن میں نہیں ہے، سلامت نہیں ہے، تو ایسا آدمی ایمان والا نہیں ہے، یعنی ایسے انسان کا ایمان کامل نہیں ہے، اس میں ایسا نقص ہے کہ جس کی وجہ سے وہ جہنم میں جا سکتا ہے، اس کے ایمان میں ایسی کمی ہے جس کی وجہ سے وہ جہنم میں جا سکتا ہے۔ لہذا اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ ایک آدمی اگر واقعی ایمان والا ہے تو پڑوسیوں کو سلامتی دینے والا ہوگا۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ دنیا میں انسان دوسروں پر ظلم کیوں کرتا ہے؟ اسے پکڑ کا ڈر نہیں ہوتا ہے۔ جب کسی انسان کے ہاتھ میں طاقت آتی ہے، اقتدار آتا ہے، چاہے وہ مالدار ہو، چاہے سیاسی طاقت اس کے پاس ہو، ایسا انسان سیاسی طاقت پا کر دوسروں پر ظلم کرنے لگ جاتا ہے۔ ایسا انسان جس کے ماننے والے بہت ہوں، بڑا مرتبہ ہو، اس کو کوئی پکڑنے والا نہ ہو، اس کے ہاتھ میں سیاسی طاقت ہو یا کسی اعتبار سے اقتدار ہو، ایسا انسان کمزوروں پر ظلم کرتا ہے۔ کمزور ایسے انسان سے محفوظ نہیں رہتے، لیکن ایسے انسان کے دل میں اگر اللہ تعالیٰ کا ڈر آ جائے، آخرت کا خوف آ جائے، اللہ کی عظمت کا احساس انسان کو ہو جائے، تو ایسا انسان چاہے کتنی بھی طاقت پائے ہوئے ہو، ایسا انسان دوسروں پر ظلم نہیں کرتا۔ معلوم ہوا کہ کمزوروں کی سلامتی صرف قانون کے مضبوط ہونے میں نہیں ہے، کیونکہ بعض اوقات قانون ایسے لوگوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے جو خود برے ہوتے ہیں، بعض اوقات سیاسی طاقت اور حکومت خود ایسے لوگوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے جو اخلاقی بگاڑ کے شکار ہوتے ہیں، تو پھر انسان سلامت کیسے رہے گا؟ اس کو سدھارنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کو بچانے کا طریقہ کیا ہے؟ جب جج ہی بگڑا ہوا ہو، جب پولیس ہی خراب ہو، جب بادشاہی ظالم ہو، اب بتائیے کیسے سلامت رہے گا انسان؟ تو معلوم ہوا کہ جب تک کہ اندر روکنے والی طاقت نہ ہو، باہر کی طاقت واقعی کام کر سکتی ہے نہیں۔ بعض اوقات ایک انسان طاقتور ہوتا ہے
پولیس اس تک پہنچتی بھی ہے، قانون اس تک پہنچتا بھی ہے، لیکن اپنی طاقت کا استعمال کر کے وہ اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ تو ایسے انسان سے بچنے کا راستہ کیا ہے؟ ایسے لوگوں کو بنانے کا راستہ کیا ہے؟ روکنے کا راستہ کیا ہے؟ سیاسی طاقت نہیں، ایسے لوگوں کو روکنے کا طریقہ اور راستہ اندر کی طاقت ہے۔ ایمان کے ذریعے سے ایسے انسان کو پھر چاہے وہ گھر میں ہو، بازار میں ہو، جنگل میں ہو، کہیں بھی ہو، پہاڑ کے اوپر ہو، ایسا انسان جب اللہ سے ڈرنے والا بن جائے تو ایسا انسان پھر کسی پہ ظلم نہیں کرتا، چاہے کتنی طاقت اس کے ہاتھ میں کیوں نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ساتھی صحابی ہیں ابو مسعود انصاری، کہتے ہیں کنت اضرب غلاما لی بالصوت، میں اپنے غلام کو چابک سے مار رہا تھا۔ اس زمانے میں غلاموں کی حالت کیا تھی آپ جانتے ہیں، آدمی جو چاہے کرتا تھا، کان کاٹ دے تو کوئی پکڑنے والا نہیں تھا غلام کا، سماج میں کوئی اس کو روکنے والا نہیں تھا کہ کیوں کیے ایسا، اس کا غلام ہے تو کان کاٹے یا نہ کاٹے اس کی مرضی۔ اتنا زیادہ مظلوم غلام اس سماج میں تھے۔ کہتے ہیں کہ میں اپنے غلام کی پٹائی کر رہا تھا کوڑے سے، فسمعت صوتا من خلفی، میں اپنے پیچھے سے میں نے ایک آواز سنی ہے، اعلم ابا مسعود، اے ابو مسعود اچھی طرح جان لو، اچھی طرح جان لو۔ کہتے ہیں فلم افہم الصوت من الغضب، اتنا غصہ مجھ کو تھا، فلم افہم الصوت، مجھے آواز سمجھ میں نہیں آئی کہ بات کیا ہے، کون بول رہا، کیا بول رہا ہے، خالی آواز سنائی دی، کیونکہ سنائی تو دی لیکن سمجھ میں نہیں آیا۔ بعض اوقات آدمی اتنے غصے میں ہوتا ہے کہ جو روکنے والے جو بول رہے ہیں اس پہ دھیان نہیں جاتا ہے، اتنا غصے میں تھے۔ کہتے فلم افہم الصوت من الغضب قال فلما دنا مني اذا هو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن بولنے والا جب مجھ سے قریب آیا تو میں نے دیکھا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کہتے ہیں کہ فلما دنا مني اذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا هو يقول اعلم ابا مسعود اعلم ابا مسعود، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے اے ابو مسعود اچھی طرح جان لو، اے ابو مسعود اچھی طرح جان لو۔ کہتے ہیں فالقيت الصوت من يدي من هيبته، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیبت مجھ پر اتنی طاری ہو گئی کہ میرے ہاتھ سے وہ لکڑی یا وہ چابک گر گیا، میرے ہاتھ سے وہ صوت، وہ ہنٹر گر گیا نیچے۔ قال اعلم ابا مسعود، آپ نے فرمایا اے ابو مسعود اچھی طرح جان لو ان اللہ اقدر علیک منک علی هذا الغلام، اس لڑکے پر تم جتنے قادر ہو اس سے زیادہ اللہ تم پر قادر ہے۔ تم جو چاہے اس کے ساتھ کر سکتے ہو، اس کو پیٹ سکتے ہو، اس کو مار سکتے ہو، اس کو جو چاہے کر سکتے ہو، اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ تم پر قادر ہے۔ اللہ بھی تمہارے ساتھ جو چاہے کر سکتا ہے، اس کی غلطی ہوئی اس لیے تم کو اس کو سزا دے رہے ہو، تم سے غلطی ہوئی اللہ تم کو بھی تو سزا دے سکتا ہے۔ تو جتنا تم اس پر قادر ہو اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ تم پر قادر ہے۔ کہتے ہیں فقلت لا اضرب مملوکا بعدہ ابدا، فوراً کہنے لگے اللہ کے رسول اس کے بعد میں کبھی کسی غلام کو نہیں ماروں گا، میں اس کے بعد کبھی کسی غلام کو نہیں ماروں گا۔ اور ایک روایت میں فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہوا حر لوجہ اللہ، کہا کہ اللہ کے رسول یہ میں اللہ کی خاطر اس کو میں آزاد کر رہا ہوں، اس غلام کو نہ صرف یہ کہ میں کسی غلام کو نہیں ماروں گا آج کے بعد، بلکہ اس غلام کو بھی میں اللہ کی خاطر آزاد کیے دیتا ہوں۔ فقال اما لو لم تفعل للفحتك النار، آپ نے فرمایا کہ اگر تم ایسا نہیں کرتے، اس کو آزاد نہیں کرتے تو تمہیں جہنم کی آگ چھو لیتی، لپٹ جاتی تم سے۔ اور ایک روایت میں لمستك النار، تم کو اللہ کی طرف سے سزا کے طور پر آگ چھو لیتی، لپٹ جاتی ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے کتاب الایمان میں ذکر کیا ہے، ایمان نہیں الایمان۔ آپ دیکھیں گے کہ اس حدیث سے کیا معلوم ہوتا ہے، اس واقعے سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ ایک انسان غصے میں ہے، غلام نے غلطی کی، وہ کمزور ہے، یہ طاقتور ہے، یہ اس کو مار پیٹ رہا ہے، رکنے کی وجہ کیا ہے؟ نہ صرف یہ کہ وہ رک جاتا ہے، آئندہ کے لیے بھی عزم کرتا کہ آج کے بعد کبھی نہیں ماروں گا، اور اتنا ہی نہیں بلکہ یہ جس کے ساتھ میں نے برا سلوک کیا، اس کی پٹائی کی، میں اس کو آزاد کیے دیتا ہوں۔
کمزوروں کے لیے سلامتی ایمان میں ہے. جب تک کہ سماج میں اللہ کا خوف نہیں آئے گا وہ سماج سلامت نہیں ہو سکتا ہے. اگر قانون کا خوف آئے گا ایک حد تک سلامتی آ سکتی ہے. کب تک؟ جب پولیس سامنے ہے، جب سی سی ٹی وی دکھائی دے رہا ہے، جب تک کہ ڈر ہے کہ میں پکڑا گیا تو چھوٹوں گا نہیں. لیکن اگر یقین ہو میرے بعد کریکشنز ہے، کون پکڑے گا مجھ کو؟ پولیس گھر پہ آئے گی، چائے پلا کے بھیج دوں گا. کورٹ میں جائے گا معاملہ، پہچان کے لوگ ہیں، رشوت دے کے میں چھوٹ جاؤں گا، کورٹ میں جانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. اچھا وکیل ہے، سارا معاملہ نپٹ لے گا، مجھ کو بولنے کی بھی ضرورت نہیں، زبان بھی کھولنے کی ضرورت نہیں. جب انسان کے پاس طاقت ہوتی ہے تو اس کی جرات بڑھ جاتی ہے، پھر وہ ظلم کرنے لگتا ہے. لیکن جب اب یہ ڈر قانون کا ہو وہ محدود ہے. پھر آدمی جب قانون کا ڈر ہوتا ہے تو جرم اس طرح سے کرتا ہے کہ پکڑا نہ جائے. پھر وہ چالاکی استعمال کرتا ہے کہ میں کروں بھی اور پکڑا نہ جاؤں. لیکن جب انسان کو یقین اس بات کا ہو کہ میں اندھیرے میں ظلم کروں یا اجالے میں، بازار میں ظلم کروں یا تنہائی میں، اللہ تعالیٰ مجھ کو دیکھ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کے دیکھنے سے میں چھپ نہیں سکتا. اور اللہ تعالیٰ اگر سزا دینا چاہیں تو دنیا کی ساری طاقتیں مل کے بھی مجھ کو بچا نہیں سکتی ہیں. پھر میرا کیا ہوگا؟ یہ ڈر اگر انسان کے دل میں آ جائے تو ایسا انسان ایسے سماج میں بھی صحیح چلتا ہے جس میں کوئی قانون نہیں ہے. ایسے سماج میں بھی وہ انسان صحیح چلتا ہے جہاں کوئی قانون اس کو پکڑنے کے لیے آگے نہیں آتا ہے. تو یہ جو چیز ہے یہ ایمان کا نتیجہ ہے کہ ایک انسان جب اس کے دل میں ایمان ہو تو لوگ، کمزور لوگ اس سے سلامت ہوتے ہیں. ہمیشہ سے آپ دیکھیے غلام کا معاملہ آیا، ہمارے ملک میں ہو یا پڑھے لکھے ملکوں میں ہو، ہمیشہ سے یہ نسل چھوٹی وہ نسل بڑی، گورے رنگ والے آلہ، کالے رنگ والے گھٹیاں. افریقہ کے حبشی یہ گرے پڑے لوگ ہوتے ہیں، امریکہ کے، یورپ کے لال رنگ والے، گورے سفید چمڑی والے یہ آلہ ہوتے ہیں. یہ اونچی نسل ہے، یہ نچلی نسل ہے، یہ انسان ہے، یہ بندر کی طرح ہے. اس طرح سے بھی لوگ جو ہیں ان کے ساتھ ٹریٹ کیے اور سالوں سے کالوں کے ساتھ میں ظلم ہوتا آیا نسلی فرق کی وجہ سے. ہمارے ملک میں دیکھیے آپ کہ ایک قوم کو، دلتوں کو یا جس کو آپ شودر کہتے ہیں جو لوگ، ان لوگوں کو ہمیشہ سے لوگ پیستے آئے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ نچلی قوم ہے، یہ گھٹیا لوگ ہیں. دوسرے لوگ کیا ہیں؟ اعلیٰ لوگ ہیں. دوسرا طبقہ سماج کا کیا ہے؟ اونچا ہے، یہ نچلے لوگ ہیں. اس طرح سے انسان نسل کی بنیاد پر، قومیت کی بنیاد پر، یہودی اعلیٰ قوم ہے باقی سب گھٹیا، قومیت کی بنیاد پر، علاقائیت کی بنیاد پر فلاں علاقے والے اعلیٰ ہیں دوسرے گھٹیا ہیں. ہمیشہ سے لوگ جو طاقتور، جو اپنے کو اعلیٰ سمجھتے رہے وہ دوسروں پر ظلم کرتے رہے. اس کی وجہ سے کئی جانیں گئیں ماضی سے لے کے آج تک. آپ دیکھیں گے اس کی تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا کہ گھٹیا نسل والے کمتر سماج میں لوگ اور پیدائشی اعتبار سے کمتر، رنگ کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر، قوم کی بنیاد پر، سماج کے طبقات پر ہمیشہ سے ظلم ہوتا رہا ہے. ان میں اگر سلامتی، ان کے لیے سلامتی کا راستہ کیا ہے؟ ان کے لیے سلامتی کا راستہ یہ ہے کہ لوگوں کے ذہن میں یہ حقیقت آئے کہ سارے لوگ پیدائش اعتبار سے برابر ہوتے ہیں، رنگ و نسل کی بنیاد پر کوئی تفریق نہیں ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے سب کو برابر پیدا کیا ہے. ہاں اگر فرق ہو سکتا ہے تو دینداری کی بنیاد پر کہ اچھا انسان کون ہے، برائیوں سے بچنے والا انسان کون ہے. اس عقیدے کی بنیاد پر کہ اللہ رب العالمین نے پھر یہ فرق کیوں رکھے، ان کو گورا کیوں بنایا، ان کو کالا کیوں، تاکہ تعارف ہو. کوئی کسی سے اعلیٰ گھٹیا اس بنیاد پر نہیں ہے. ایک انسان رنگ میں کالا ہے لیکن وہ گورے سے بھی بڑھ سکتا ہے دینداری میں، اچھائیوں میں، صلاحیتوں میں اور تقوی میں، دینداری میں وہ اس سے بہتر انسان ہو سکتا ہے. اللہ کے نزدیک اس کا بڑا مقام ہو سکتا ہے. یہ تصور اسلام میں دیا گیا ہے کہ رنگ کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر، خاندانوں کی بنیاد پر اونچ نیچ اسلام میں نہیں ہے. اللہ نے سب کو برابر پیدا کیا ہے، ایک ماں باپ کی اولاد ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے یا ایھا الناس،
इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उनसा, ए लोगो ہم نے تم کو ایک مرد عورت سے پیدا کیا. معلوم ہے کہ سارے کالے گورے نیلے پیلے جتنے بھی ہیں، سرخ رنگ والے ہوں، گوری چمڑی والے ہوں، کالی چمڑی والے ہوں، موٹی چمڑی والے ہوں، ایک دم اچھی ملائم چمڑی والے ہوں، سارے کے سارے کہاں سے آئے؟ دو لوگوں سے، ایک باپ ایک ماں. ایک جوڑا تھا جس سے سارے لوگ پیدا ہوئے، سب برابر ہیں، ان کا ساروں کا سلسلہ جا کر آدم و حوا سے جڑتا ہے. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور ہم نے تم کو کنبے قبیلوں میں تقسیم کر دیا، پھیلا دیا تم کو. کیوں؟ تاکہ ایک دوسرے پر ظلم کریں، تاکہ ایک دوسرے پر فوقیت جتائے؟ نہیں، لتعارفوا، تاکہ پہچان ہو، بس کہ یہ فلاں قوم ہے، یہ فلاں علاقے کے لوگ، یہ فلاں لوگ ہیں، پہچان ہو بس. اس میں کوئی کسی کے اوپر افضل نہیں ہے. آگے اسی غلط فہمی کو دور کرتے ہوئے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہیں زیادہ شرف والا اللہ کے نزدیک وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے، زیادہ گناہوں سے بچنے والا ہے، زیادہ تقوی والا ہے. ان اللہ علیم خبیر، یقیناً اللہ تعالی علم رکھنے والا ہے، خبیر ہے. اس سورہ الحجرات کی آیت نمبر 11 ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ قد اذهب عنکم عبیۃ الجاہلیہ، اللہ تعالیٰ نے جاہلیت کے گھمنڈ کو تم سے ہٹا دیا ہے. جاہلیت میں لوگ کیا کرتے تھے؟ ہمارا خاندان زبردست، تمہارے سے بڑھ کر سارے علاقے میں ہمارا خاندان سب سے اچھا، اونچا، ٹاپ، بیسٹ، سب سے اچھے ہم لوگ، اعلیٰ نسل کے. کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جاہلیت کے گھمنڈ کو مٹا دیا. وَفَخَرَهَا بِالْآبَاءِ، اور باپ دادا پر فخر کرنے کو اللہ نے ختم کر دیا. اسلام میں نہیں ہے، وہ اسلام میں نہیں چلے گا. اب کیا ہے؟ انما ہوا مؤمن تقی وفاجر شقی. اب بس ڈویژن دو ہی ہیں، اب تفریق کیا ہے؟ اونچ نیچ کچھ نہیں. اب اگر لکیر کھینچ سکتے ہیں ادھر جاؤ ادھر آؤ، دو ہی بنیادوں پر ہے. انما ہوا مؤمن تقی، اب یا تو انسان ایمان والا متقی پرہیزگار ہے، یا پھر فاجر شقی، نامراد ناکام فاجر و فاسق ہے. یا تو نیک ہے یا تو بد ہے، ایمان والا ہے یا کافر ہے، دو میں سے ایک ہے. تفریق ہے تو ایسی بس. الناس کلہم بنو آدم، لوگ سب کے سب آدم کی اولاد ہیں. وآدم خلق من تراب، اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا تھا. آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا کیے. تو جتنی بھی کوئی بھی اپنے آپ کو اونچی نسل والا مانتا ہے وہ مٹی سے پیدا ہوا ہے. جو قدموں کے نیچے آتی ہے وہ کوئی آسمان سے اس طرح کی خاص چیز اس کے لیے نہیں آئی، وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کس سے پیدا کیا؟ زمین کی مٹی سے پیدا کیا ہے. تو اب دیکھیے ترمذی کی روایت کتنی پیاری روایت ہے، کتنی پیاری حدیث ہے، اور یہ اسلام ہے. آج امریکہ جیسا ملک بھی اس کو مٹا نہیں سکا، اتنا پڑھ کے پھر پڑھ رہے ہو لوگ، لیکن ابھی بھی پیچھے ہیں. اس معاملے میں حل ان کے پاس نہیں آیا. جبکہ آج سے 1400 سال پہلے مسجد نبوی جو مسلمانوں کا عالمی مرکز تھی، اس کا مؤذن کون تھا؟ حبشی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے بلانے پہ لوگ نماز کو آتے تھے، ان کی اقامت پر اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمرے سے نکلتے تھے. آپ سوچئے. تو یہ جو چیز ہے اسلام نے اس کو ختم کر دیا. آج ہمارے ملک میں یا دوسرے ملکوں میں آپ دیکھیے کتنے قتل ہوتے ہیں اسی بنیاد پر کہ یہ کمتر نسل کا تھا، اس نے ہمارے کنویں سے کیسے پانی لیا، یہ گھٹیا خاندان کا تھا، یہ کمتر جو ہے پیدائش کا ہے، یہ ہماری اسکول میں کیسے آیا، یہ فلاں چیز کو چھو نہیں سکتا، اس کے سائے سے بھی ہم کو بچنا ہے. یہ کالے رنگ والا ہے، یہ ہماری برابری بھی نہیں آ سکتا، اس کو جاب نہیں دینا چاہیے، اس کو بڑا عہدہ نہیں دینا چاہیے. آج بھی یہ چیز ہے. لیکن آج اسلام میں آپ دیکھیے حرم میں آپ کو دکھائی دیتا ہے ایسا؟ کہیں نہیں دکھائی دیتا. حرم میں آپ کو نہیں ملے گا ایسا. جو مرکز ہے پوری دنیا کا، سارے مسلمان بالکل ایک ساتھ صف میں کھڑے ہوئے ہیں، اور کوئی چھوٹا نہیں کوئی بڑا نہیں، کالے گورے ہر قوم اور نسل کے لوگ وہاں پر ایک ساتھ مل کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں. یہ منظر آپ کو کہاں ملے گا؟ یہ منظر آپ کو کہاں ملے گا؟ اور کسی کے دماغ میں بھی نہیں آتا یہ گھٹیا ہم بہتر ہے. عرب کے بازو میں، بلکہ عرب پیچھے ہوگا اور امامت کرنے والا کوئی حبشی ہوگا.
اور وہ اس کی کمپنی میں جاب پہ بھی ہوگا. یہ کہاں سے آیا؟ یہ اسلام کی نعمت ہے. یہ اس اللہ کی عظمت اور اس کے دین کے قبول کرنے کا نتیجہ ہے جو ساری انسانیت کے لیے خیر ہے. تو یہ بات یاد رکھنے کی ہے. اسی طرح سے انسانیت کو سلامتی نہ ملنے کے اسباب میں سے ایک سبب فقر و فاقہ بھی ہے. فقر و فاقہ بھی ہے، اور اس کی وجہ سے بھی انسان دوسروں کو تو کرتا ہی کرتا ہے قتل، مال چھینا، چوری کرتے ہوئے اس کو قتل کر دیا، ڈاکہ ڈالا، مار ڈالا، لیکن اپنی اولاد کو بھی قتل کرتا ہے. اپنی اولاد کو اس زمانے میں بھی ہوتا تھا اور آج بھی ہوتا ہے. بیٹوں کو بھی اور بیٹیوں کو بھی، اور خاص کر کے ہمارے ملک میں بیٹیوں کو زیادہ. کچھ لوگ بتاتے ہیں کہ ہندوستان میں لڑکیاں گھٹ رہی ہیں، لڑکے بڑھ رہے ہیں. ان کو شادی کرنے کو لڑکیاں ہی نہیں مل رہی. خاص کر کے ہریانہ وغیرہ کو آپ دیکھیں، وہاں لڑکیاں ہی نہیں مل رہی. ایک ساتھ اتنے ساری بھیڑ بول رہی کہاں ہیں لڑکیاں، ہم کو لڑکیاں ہی نہیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ بیٹی اگر ہوگی تو پھر اس کو پڑھاؤ لکھاؤ، اتنا خرچہ اس کے اوپر کرو، پھر دہیج اتنا دو، پھر شادی کرنے کے بعد بھی وہ لوگ اس کو مانگیں گے، پریگننسی ہوگی، ڈیلیوری ہوگی، اس کا خرچہ، اور اس کے باوجود بھی دب کے رہنا پڑے گا. ہم لڑکی والے، وہ لڑکے والے، ان کے سارے ٹھاٹ برداشت کرنے پڑیں گے. اتنا کون کرے گا بھائی؟ اس کو دفن کر دو ماں کے پیٹ پہ ہی. تو یہ جو چیز ہے فقر اور سماجی عار کی وجہ سے بچوں کی جان محفوظ نہیں، بچیاں محفوظ نہیں. اسلام نے عقیدہ دیا کہ عزت دینے والا، ذلت دینے والا اللہ ہے، جان ڈالنے والا اللہ ہے. کسی کو حق نہیں ہے جان لینے کا. ماں باپ تھوڑی نہ جان ڈالتے ہیں، وہ تو اللہ جان ڈالتا ہے. تو اللہ کی دیوی جان کو قتل نہیں کر سکتے. اور مال و دولت دینے والا، رزق دینے والا اللہ ہے. تو پیدا ہوا، تیرا رزق لایا، تیری اولاد پیدا ہو رہی، وہ اس کا اپنا رزق لے کر آ رہی ہے. اس کا رزق تیرے پاس نہیں ہے. اس کا رزق اس کی تقدیر میں، تم مر بھی گیا تو اللہ دے گا اس کو. تو پیسوں کے لیے، رزق کے خوف سے، فقر و فاقے کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل مت کر. یہ جو عقیدہ ہے تقدیر کا عقیدہ اور اللہ کے رزاق ہونے کا عقیدہ، یہ ان بچوں کی جان کے لیے سلامتی ہے جن کو آج ہمارے ملک میں باہر بھی ابارشن کے نام پر لوگ کیا کر رہے ہیں؟ قتل کر رہے ہیں. وہ لوگ پیدا ہونے کے بعد زمین میں دفن کرتے تھے، آج پڑھے لکھے لوگ ڈاکٹر کے پاس دواخانے میں جا کے پیٹ میں ہی دفن کر رہے ہیں. یہ پڑھا لکھا طریقہ ہے دفن کرنے کا، وہ جاہلانہ طریقہ تھا دفن کرنے کا. ٹیکنالوجی ترقی کر گئی لیکن جاہلیت اب بھی باقی ہے. اپنی اولاد کو قتل کرنا سوچئے. تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو فقر و فاقے کے خوف سے قتل مت کرو. نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، انہیں بھی ہم رزق دیتے ہیں اور تم کو بھی. إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا، ان کا قتل بہت بڑا سنگین جرم ہے. ان کا قتل کیا ہے؟ سنگین جرم ہے. یہ تمہارا اختیار نہیں ہے کہ میرا بچہ ہے نا، میں چاہتی ہوں. آج ویسٹ میں مسئلہ بنا ہوا ہے امریکہ میں، لا ابھی اس تعلق سے الٹا آیا ہے. ورنہ آپ دیکھیں وہاں کہتے ہیں ہمارا بچہ ہے نا، ہم کو یہ رائٹ ہونا چاہیے کہ ہم ابارشن کریں یا اس کو پیدا ہونے دیں. وہ عورت کی مرضی ہے. کیسے مرضی ہے؟ وہ جان ہے، وہ زندگی ہے. اس زندگی کو قتل کرنا تیری مرضی کیسے ہوئی؟ جب تیری زندگی تیری مرضی کے بغیر قتل کوئی تجھ کو نہیں کر سکتا، صرف اس وجہ سے کہ وہ پیٹ میں بچہ ہے اور اس سے پوچھا نہیں جا سکتا، تو اس کی زندگی کا فیصلہ کریں، اس کو قتل کر ڈالے؟ نہیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. عرب کے لوگوں کا حال اللہ بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ جب ان میں سے کسی کو بیٹی کے پیدا ہونے کی خوشخبری سنائی جاتی ہے تو اس کے چہرے پر اندھیریاں چھا جاتی ہیں. وَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، اور وہ اپنا غم اپنے سینے میں چھپائے دبائے رہتا ہے. بہت ڈسٹریس اس کو ہوتا ہے، بہت ٹینشن اس کو آ جاتا ہے، ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. ہماری ماڈرن زبان کے اعتبار سے وہ کیا ہوتا ہے؟ بیٹی ہوئی کے ڈپریشن میں چلا جاتا ہو. وَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، چہرے پر کالک چھا جاتی ہے اور وہ بالکل غم اپنے اندر چھپائے پیے جاتا ہے.
یتوارا من القوم من سوء ما بشر بہ، جو خوشخبری اس کو سنائی گئی ہے اس کی وجہ سے اپنی قوم میں چھپتا چھپاتا پھرتا ہے. کیا ہوا بیٹی؟ ارے رے بیٹی ہوئی. کسی آدمی کو اگر تیسری بیٹی ہوئی تو خبر سن کے لوگوں کو دیکھی اس سے زیادہ ان کو دکھ ہوتا. کیا ہوا؟ لڑکا ہوا کہ لڑکی؟ لڑکی. اور کتنے بچے ہیں؟ اور 2 بیٹیاں ہیں. تیسری بھی لڑکی ہوئی. ہاں. ارے یعنی کوئی بہت بڑا اس پہ صدمہ، اس کو صدمہ ہو جاتا کہ اس کو دکھ ہوتا کہ کیا پھنس گئے تو یہ مصیبت میں پڑ گیا. اس زمانے میں بھی عربوں کا حال یہ تھا کہ بیٹی پیدا ہونا ایک غم کی خبر تھی. تو اللہ نے فرمایا یتوارا من القوم من سوء ما بشر بہ، جو خوشخبری اس کو سنائی گئی ہے اس خوشخبری کی وجہ سے وہ اپنی قوم میں اپنا منہ چھپاتا پھرتا ہے. ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، اسی سوچ میں رہتا ہے کہ اسے ذلت کے ساتھ اٹھائے رکھیں، پالتا رہیں. 2 میں سے ایک آپشن اس کے پاس ہوتا ہے، یا تو ذلت کے ساتھ میں اس بچی کو پالے، اس کی تربیت کرے، اس کو سنبھالے، زندہ رہنے دے، ام یدسہ فی التراب، یا پھر اس کو مٹی میں دبا کے دفن کر دے. کیا کرے؟ سوچتا رہتا ہے کہ کیا کروں، سنبھالوں گا تو بڑی ذلت ہوگی قوم میں بیٹی والا، اور نہیں تو دوسرا آپشن کیا ہے، اسے زمین میں دفن کر دوں. الا ساء ما يحكمون، کیسا برا فیصلہ ہے جو یہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی برائی بیان کی ہے کہ جو لوگ رزق کی وجہ سے، رزق کے خوف کی وجہ سے اولاد کو قتل کرتے ہیں، یا جو لوگ سماجی عار کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل کرتے ہیں، بیٹیوں کو قتل کرتے ہیں. اللہ رب العالمین نے ایسا دین دیا جس میں ہم کو یہ بتایا گیا کہ عزت ذلت کا مالک اللہ ہے اور رزق کا دینے والا اللہ ہے. اگر 10 بچیاں بھی پیدا ہو جائیں تو اس کا رزق بھی اللہ دے گا. اللہ تعالیٰ رزق کا سب کو، جو چرند و پرند کو دیتا، سمندر کی مچھلیوں کو دیتا، آسمان میں اڑنے والے پرندوں کو دیتا، کیڑے مکوڑوں کو دیتا، وہ تجھ کو رزق نہیں دے گا. اور ماں کے پیٹ میں کون سی دکان تھی، کون سا مال تھا، ماں کے پیٹ میں کیسے دیا؟ وہاں تو کھاتا بھی نہیں تھا. وہاں جب رکھ کے اللہ رب العالمین نے رزق دیا بیٹے کو بھی اور بیٹی کو بھی، تو اللہ تعالیٰ دنیا میں لا کر کیوں رزق نہیں دے سکتا ہے؟ جو ماں کے پیٹ میں رزق دے سکتا ہے وہ دنیا کے پیٹ میں کیوں نہیں دے سکتا؟ اور اگر اس وجہ سے کہ بیٹی کو ہم پالیں تو مسئلہ بن جائے گا ہمارے لیے، اگر سب لوگ اپنی بیٹیوں کو دفن کریں اور تیری ماں کو اگر دفن کر دیتے تیرے نانا نانی، تو آتا دنیا میں تو بیٹا بھی تو پیدا ہوتا بیٹی سے ہی نا، مرد بھی پیدا ہوتا ہے عورت سے، عورتیں ختم ہو جائے تو مرد بھی آنا بند ہو جائیں گے. تو یہ سوچنے کی چیز ہے کہ ایک انسان آج پڑھا لکھا انسان ہے، اور یہ سروے یہ ہے کہ جاہلوں سے زیادہ پڑھے لکھے گھروں میں ابارشن ہوتا ہے. سوچئے، آدمی سوچے گا جاہل لوگ کرتے ہوں گے، ایسا نہیں. جاہل ہمت والا ہوتا ہے، اللہ پالنے والا ہے. پڑھا لکھا ارے کیا ہوگا، میری پیمنٹ اتنی، ہاں میرا پیکیج اتنا، بیوی اتنا کماتی، میں اتنا کماتا، اور ہم دونوں کا ملا کے لون پہ گھر لیا ہوا ہے، اس کے اتنے انسٹالمنٹ سے. یہ جاہل ہیں، یہ پڑھا لکھا جاہل ہے جو اتنا نہیں جانتا کہ رزق کا دینے والا کون ہے، اللہ رب العالمین ہے. یہ جو ایمان ہے یہ اگلی نسل کے لیے سلامتی کا ذریعہ ہے. تقدیر پر ایمان اگلی نسل کے لیے امن و سلامتی کا ذریعہ ہے. عورت کو دیکھیے، عورت ہمارے معاشرے میں سلامتی کے ساتھ نہیں جیتی، اکثر اس کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، خاص کر کے گھروں میں. بعض اوقات جاہل ماں باپ اس پر ظلم کرتے ہیں اور بعض اوقات شوہر بھی اس پر ظلم کرتا ہے. ماں باپ، شوہر عام طور سے جہالت کی وجہ سے اپنی اولاد پر ظلم کرتے ہیں. بچیوں کو ان کی جائیداد میں حصہ نہیں دیا جاتا، بچیوں کو ان کی جائیداد میں حصہ نہیں دیا جاتا. بچیوں کے بہت سارے حقوق ہیں جن سے ان کو محروم کیا جاتا ہے. ان کے ذمہ گھر کے بہت سارے معاملات آتے ہیں جو زبردستی ان پر تھوپے جاتے ہیں. بہت سے فیصلے، نکاح کے معاملات بھی ان پر تھوپے جاتے ہیں، زبردستی ان کا نکاح کر دیا جاتا ہے، ان کی کوئی پسند نہیں دیکھی جاتی. ہم اس کے حق میں نہیں کہ لڑکی جا کے خود پسند کر کے ماں باپ کو آ کے بولے مجھ کو پسند ہے میں کر کے آئی نکاح اس سے. نہیں، ایسا نکاح نہیں ہوتا ہے. لیکن یہ بھی ظلم ہے کہ بچیوں کی خواہش کے خلاف ان کی شادیاں کر دی جائیں اور ان سے پوچھا بھی نہیں جائے کہ اس کو پسند ہے نہیں ہے کیا ہے. اسلام نے بچیوں سے بھی اجازت لینے کا حکم ہم کو دیا ہے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک نکاح ایسا ہوا، اس عورت نے شکایت کر دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ نے اس کو اختیار دیا اور آپ نے اس نکاح کو کیا کر دیا؟ ختم کر دیا، کیونکہ اس کی زبردستی اس کا نکاح ہوا تھا۔ تو اس طرح کے معاملات میں، چاہے بچیوں کا معاملہ ہو، چاہے بیوی کا معاملہ ہو، بیوی کے اوپر شوہر کا ظلم، کتنے شوہر ایسے ہیں جو بات بات پر بیوی کو ذلیل کرتے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ دہیج نہیں آیا، ساس بھی اس کی ناک میں دم کر دیتی، جب بھی جھگڑا ہو دہیج کا معاملہ آ جاتا، کچھ بھی نہیں لائی، فقیروں کے گھر سے اٹھ کے آئی ہے، اس کو تانا دیا جاتا ہے، شوہر بھی مار پیٹ کرتا ہے، جب بھی اس کا بزنس نہیں چلتا ہے بھیج دیتا ہے میں کہ مار پیٹ کے جاؤ کچھ لے کے آؤ وہاں سے۔ کتنے بے غیرت لوگ ایسے ہیں سماج کے اندر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں ایسے آدمی کا ایمان ہی ٹھیک نہیں ہے، اس کو بھی ایمان سے جوڑا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا وخیارکم خیارکم لنسائهم خلقا۔ امام الترمذی اور ابن حبان نے اس کو روایت کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایمان والوں میں سب سے کامل ایمان والے وہ ہیں جو ان میں اخلاق میں زیادہ اچھے ہوں۔ ایمان والوں میں سب سے کامل ایمان والے وہ ہیں جو اخلاق میں اچھے ہوں، اور تم میں سب سے اچھے لوگ وہ ہیں، تم میں سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جو اخلاق میں اپنی عورتوں کے لیے اچھے ہوں۔ اگر یہ بات انسان یاد رکھے کہ ایک انسان اچھا تبھی قرار پاتا ہے جب وہ اپنے گھر کی عورتوں کے ساتھ اچھا ہو، چاہے پھر وہ بیوی ہو جو بنیادی تعلق انسان کا ہوتا ہے، جو پہلا تعلق تھا آدم و حوا کا، پھر چاہے وہ ماں کے روپ میں ہو، وہ بیٹی کے روپ میں ہو، وہ بہن کے روپ میں ہو، اگر ان کے ساتھ اس کا سلوک اچھا نہیں ہے تو ایسا انسان اچھا نہیں ہے۔ اور جب ایسے انسان کا اخلاق اچھا نہیں ہے، جس انسان کا اخلاق اچھا نہیں ہے، تو اس انسان کا ایمان اچھا نہیں ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ زندگی میں جب صحیح ڈھنگ سے ایمان آتا ہے تو انسان کا اخلاق اچھا ہوتا ہے، اور سب سے تو اچھا ہوتا ہی ہے، خصوصاً وہ سماج کا سب سے کمزور طبقہ عورت، ان کے ساتھ اچھا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں ہر سماج میں عورتوں کے ساتھ استحصال ہوتا آیا ہے، حتیٰ کہ آج کے اس جدید دور میں بھی جس میں عورتوں کے حقوق کی بات کی جاتی ہے وہ بھی استحصال ہیں۔ عورت کو آنے دو باہر، آئیے، ایڈورٹائزمنٹ ایجنسی میں آپ کے لیے دروازہ کھلا ہوا ہے، آپ کم کپڑے پہنو، فوٹو نکالو، صابن کے ساتھ، ٹائر کے ساتھ، پنکھے کے ساتھ، آپ کو ہم اپنی چیزیں بکوانے کے لیے ہم اس طرح سے استعمال کریں گے۔ یہ بھی عورت کا استحصال ہے، یہ بھی عورت پر ظلم ہے کہ عورت کو ورغلا کر آزادی کے نام پر نمائش کی چیز بنانا۔ کوئی بڑا عہدہ عورتوں کو نہیں ملتا، سب چھوٹے چھوٹے عہدے ملتے ہیں، لیکن عورت کی آزادی کے نام پر عورت کا استحصال کیا جاتا ہے۔ تو پرانا دور اور نیا دور بہت زیادہ فرق نہیں ہے اس کے اندر، خالی عورت کا فائدہ اٹھانا، اس پر ظلم کرنے کی صورتیں بدل گئی ہیں۔ تو حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایمان کا تقاضا ہے کہ انسان کا اخلاق اچھا ہو، اور ایمان کا تقاضا ہے کہ ایک انسان عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا، ان پر ظلم کرنے والا نہ ہو، ان کے حقوق ادا کرنے والا ہو۔ جب انسان کے اندر ایمان ہوگا، اللہ سے ڈر کے بہنوں کی جائیداد دے گا، اس کا حصہ دے گا۔ ایمان انسان کا صحیح ہوگا، عورت پر ظلم نہیں کرے گا، اس کا حق ادا کرے گا، اس سے اچھا سلوک کرے گا۔ ایمان دل میں ہوگا، پرائی عورتوں کو چھیڑخانی ان کے ساتھ نہیں کرے گا۔ نوجوان چوراہے پر بیٹھ کر آتی جاتی بچیاں، کوئی کالج جا رہی، کوئی بازار خواتین جا رہی ہیں، برقعے میں کوئی ہے، کوئی پرائے دوسرے دین دھرم کی بچیاں ہیں، ان کو دیکھ کے ان کا مذاق اڑا رہا ہے، کوئی پتھر مار رہا ہے، کوئی کنکریاں مار رہا ہے، کوئی پھول مار رہا ہے، کوئی ڈانٹ مار رہا ہے کاغذ کے، کوئی آواز دے رہا ہے، چھیڑخانی کر رہے ہیں، حتیٰ کہ معاملہ یہاں تک چلا جائے کہ کسی کے ساتھ زناکاری بھی ہو رہی ہے، اس پر ظلم بھی ہو رہا ہے، کسی کے ساتھ میں اس کو چھیڑا جا رہا ہے، کالجز کے اندر، جابز میں کوئی عورتیں ہیں تو ان کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہو رہا ہے۔ مومن وہ ہے جس سے خواتین سلامت رہیں۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ ایک انسان گھر کی عورتیں ہوں یا باہر کی عورتیں ہوں، ان کے لیے وہ شر والا نہ بنے،
بلکہ ان کے لیے حفظ و امان بنے کہ پرائی عورت سے نگاہ جھکا لے، اس کی عزت کی حفاظت کرے، نہ کہ یہ اس کی عزت کو خراب کرنے والا ہو۔ تو یہ ایمان کا تقاضا ہے جس سے دوسرے محفوظ رہتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں گے، آخری بات کہہ کے میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں، کہ سماج میں ایک سلامتی ختم ہونے کا ایک معاملہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی نے آپ کے ساتھ ظلم کیا تو آپ انتقام اس سے لیتے ہیں اور سلسلہ جاری رہتا ہے۔ ایک آدمی نے فلاں کو مارا، قتل کیا یا اس کو اذیت پہنچائی، ہاتھ پاؤں توڑ دیے اس کے، اب اس کے خاندان والے کیا کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، ہمارے بھائی کو، ہمارے دوست کو، ہمارے چچا کو، ہمارے باپ کو انہوں نے ایسا کیا، ہم اس کے خاندان والوں پر ظلم کریں گے۔ پھر وہ جا کر اس کے بھائی کا قتل کرے گا، وہ جا کر اس کے باپ کے ہاتھ پاؤں توڑے گا، وہ جا کر اس کے بچوں کا قتل کرے گا۔ اس طرح سے انتقام سماج کے امن و امان کو خراب کرتا ہے۔ لیکن جس انسان کو یہ بات یاد ہو کہ اگر میں دوسروں کو معاف کروں تو اللہ مجھ کو معاف کرے گا، جس انسان کے دل میں یہ ایمان ہو کہ معاف کرنے والوں کو اللہ معاف کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ معاف، دنیا میں ایک انسان دوسروں کو معاف کرے، آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کی غلطیوں کو، گناہوں کو معاف کرے گا۔ اگر یہ دل میں انسان کے ہے تو دوسروں کو معاف کرنے والا بنتا ہے، اور معافی کے نتیجے میں سماج میں سلامتی آتی ہے۔ اگر ہر آدمی بدلہ لینے لگے، اب بتائیے سماج سلامت رہے گا؟ نہیں۔ سماج میں ہمیشہ غلطی کرنے والے لوگ رہیں گے، کبھی جان بوجھ کے، کبھی انجانے میں بھی غلطی ہوگی، اور اس سے کسی کا نقصان ہوگا، کسی کو تکلیف ہوگی۔ لیکن اگر ہر آدمی اس تکلیف کا بدلہ لینے لگے تو سماج میں بالکل ایک بحران پیدا ہوگا، کیاس آئے گا۔ اگر سماج میں لوگ معاف کرنے والے بنے تو ایسا سماج سلامت رہتا ہے۔ اور معافی کی بنیاد کیا ہے؟ کیا ملے گا؟ یہ ایمان کے نتیجے میں انسان کو ملتا ہے کہ اگر میں اس کو دنیا میں معاف کروں تو اللہ تعالیٰ آخرت میں مجھ کو معاف کرے گا، اگر میں اس کی غلطی معاف کروں اللہ میری غلطیاں معاف کرے گا۔ یہ مزاج ایمان کے نتیجے میں بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَلْيَعْفُوا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ درگزر کا معاملہ کریں اور معاف کر دیا کریں، معاف کریں، درگزر کریں دوسروں کی غلطی اور ان کی زیادتیوں پر۔ اَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہاری مغفرت کرے؟ ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ معاف کریں، درگزر کریں دوسروں کی زیادتیوں کو۔ کیا تم یہ بات پسند نہیں کرتے کہ اللہ تم کو معاف کرے، اللہ تمہاری مغفرت کرے؟ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم واللہ غفور رحیم، یقیناً اللہ بڑا مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ یہ جو مزاج ہے یہ ایمان کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں سماج میں امن و سلامتی آتی ہے۔ لہذا اس آیت میں اللہ رب العالمین نے معاف کرنا سکھایا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کو انصاف چاہیے ہوتا ہے لیکن ملتا نہیں، انتقام لینے کی بھی طاقت نہیں ہوتی ہے، اور وہ آدمی اندر سے تڑپ کے رہ جاتا ہے کہ میرے پورے خاندان کو فساد میں قتل کر دیا گیا، اور میرا کیا؟ حکومت میرا کیس قبول ہی نہیں کر رہی ہے، تو اب میرا انصاف کہاں ملے گا؟ اگر ایمان نہ ہو تو ایسا انسان یا تو بغاوت کرے گا، یا پھر ایسا انسان خود جو ہے ذہنی یعنی بیماریوں میں مبتلا ہو جائے گا، ڈپریشن میں چلا جائے گا۔ ایسے لوگ کبھی بھی یعنی اس مصیبت سے نکل نہیں پاتے ہیں۔ ایمان ہے جو انسان کو امید دلاتا ہے، ٹھیک ہے دنیا میں انصاف نہیں ملا نا، آخرت میں ملے گا۔ یہ جو احساس ہے انسان کو ہمت ہارنے سے بچاتا ہے۔ ایسا انسان جو اپنے اوپر، اپنے گھر والوں پر، اپنے متعلقین پر ہوئے ظلم کا بدلہ چاہتا ہے لیکن دنیا میں اس کو انصاف نہیں ملتا ہے، تو ایسے انسان کے لیے ایمان ایک طاقت بنتا ہے، ایک تسکین اور ایک مرہم بنتا ہے کہ دنیا میں نہیں ملا نا، آخرت میں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، ظالم دنیا میں جو کچھ کر رہے ہیں تم لوگ ایسا مت سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ اس سے غافل ہے۔ تو اس گمان میں مت رہنا، اس دھوکے میں مت رہنا، اس غلط فہمی میں مت رہنا کہ ظالم دنیا میں جو کچھ بھی شر پسندی کر رہے ہیں،
شر مچا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے غافل ہے. اللہ نہیں دیکھ رہا ایسا نہیں ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار. اللہ تعالیٰ انہیں ایک ایسے دن کے لیے مہلت دے رہا ہے جس میں نگاہیں اٹھی کی اٹھی رہ جائیں گی، ہیبت سے آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی. سب لوگ گھبرائے ہوئے ہوں گے اس دن، خاص کر کے وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں دوسروں پر ظلم و ستم کیے تھے. تو ایسا مت سوچنا کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے. ایسا مت سمجھنا کہ تجھ پر جو ظلم ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم سے یہ چیز غائب ہے یا اللہ اس سے غافل ہے. نہیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، ہر چیز کو دیکھتا ہے. پھر کیوں نہیں مل رہا دنیا میں انصاف؟ کیوں ظالم پھل رہے پھول رہے یہاں پہ؟ کیوں ان کو طاقت مل رہی یہاں پہ؟ کیوں وہ بچے ہوئے، کیوں محفوظ ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان کو مہلت دی ہے. دنیا کی زندگی جیسے ختم ہو جائے گی، قیامت کا دن قائم ہوگا. اللہ تعالیٰ اس دن ہر اس انسان کو انصاف دلائے گا جس کو دنیا میں انصاف نہیں ملا. ایسا انسان جب اس کا ایمان ہی ہوتا ہے، آج نہیں تو قیامت کے دن انصاف ملے گا. ایسے انسان کے لیے امید پیدا ہوتی ہے، اور امید انسان کو مایوس ہونے سے، ٹوٹنے سے، یا پھر انسان کو پھٹنے سے بچاتی. اس کو یاد رکھیے، اگر انسان مایوس نہیں ہوتا ہے، امید رکھتا ہے، تو امید انسان کو ٹوٹنے سے یا پھٹنے سے بچا لیتی ہے. یا تو آدمی ٹوٹ جاتا ہے یا پھر غصے سے، غم و غصے سے پھٹ جاتا ہے اور سماج میں مجرم بن کے دوسروں پر ظلم کرنے لگتا ہے. تو یہ دونوں جرم ہیں، دونوں برائیاں ہیں. مایوس ہو جانا بھی برائی ہے، اور اسی طرح سے انسان کا دوسروں پر ظلم کرنا، شر بن جانا، بگڑ بن جانا، مجرم بن جانا، بگڑنا، یہ بھی برائی ہے. لیکن جب انسان کے پاس امید ہوتی ہے آخرت کی امید اسے دوسروں کے لیے سلامتی والا بناتی ہے. ایسا انسان دوسروں پر ظلم نہیں کرتا، اور ایسا انسان مایوس ہو کے خودکشی بھی نہیں کرتا. بہت سارے لوگ ایسے معاملات میں اتنا زیادہ ان کو ڈپریشن، انگزائٹی اور اتنی زیادہ ان کو سٹریس ہوتی ہے کہ بہت سارے لوگ اس طرح کی خودکشی بھی کر لیتے. تو یہ ان کے لیے بھی سلامتی بنتی ہے، امید ہے. لہذا ایک انسان یہ بات یاد رکھے کہ ایمان حفاظت ہے، ایمان حفاظت ہے. ایمان کے ذریعے سے آخرت میں بھی سلامتی ملتی ہے، اور ایمان سماج میں سلامتی لاتا ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو اس بات کے سمجھنے کی توفیق دے، اور لوگوں کو ایمان کی طرف بلانے، اللہ کا صحیح تعارف کرانے، اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی رحمت کا تعارف لوگوں کو کرانے، اور آخرت کی ہولناکیاں اور آخرت پر یقین کی طرف لوگوں کو لانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں. اقول هذا واستغفر الله لي ولكم.